سے خط کرواتے ہیں وہاں بال نہیں آتے، پر جب داڑھی کا خط کرانا جائز ہے اس طرح سے کراؤ، لیبر سے کراؤ، کینچی سے کراؤ، نوچنے سے کراؤ، تمہاری مرضی، جب جائز ہے تو جائز ہے۔ اب تمہیں کیا تکلیف ہے کہ لیزر پہ آ گئے؟ پہلے تو عورتیں صفائی کراتی تھیں لیزر سے، اب مردوں کو بھی شوق ہو گیا ہے۔ مرد سینے کے بال اتار سکتا ہے، تمہاری مرضی ہے، اتارو۔ اگر آپ کو تکلیف ہے تو اتار سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو سینے کے بال جو ہیں یہ کوئی سرکار دو جہاں کے بھی بال مبارک تھے، ایسے جیسے چاندی کی لکیر۔ ایک سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو گیا ہے، حکومت جو جی پی فنڈ دے گی وہ جائز ہے، لیکن جتنا اس کی تنخواہ سے کٹتا رہا وہ حلال ہے، باقی تو سود ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، باقی بھی منافع شمار ہوگا۔ بہرحال یہ ہے احتیاط اسی میں، لے لو سارا، جو اصل رقم ہے وہ گھر پہ خرچ کرے بچے، اور باقی جو ہے وہ کسی غریبوں کو دے دے۔ بیٹا ماں باپ الگ ہے، ماں باپ غریب ہے، بیٹا زکوٰۃ دے سکتا ہے، بڑا بے شرم بیٹا ہے جو ماں باپ کو زکوٰۃ دے گا۔ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب ماں باپ کا ہے، تم ان کو زکوٰۃ دو گے، شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ تیری ساری جائیداد ان کی ہے، شریف آدمی، زکوٰۃ کیسے دو گے؟ قبر چلی، ہاں جنید جمشید رحمۃ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بہرحال دین کا بیچارے نے بڑا کام کیا۔ دیکھو نا جی، اب نصیب کی بات ہے نا، کہاں گانے والا اور کیسا خوش نصیب جنازہ ہوگا۔ اگر اسی حالت میں مر جاتا تو جنازے میں گانے والے آتے نا، علماء تو نہ آتے نا، یہ نصیب کی بات ہے نا۔ اس لیے ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں، اسی لیے ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ ان کی دعاؤں سے وہ بخشا جاتا ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ آنے والے جنازے والے کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں کہ تم نے ہمارے بندے پہ دعا کی ہے تو چلو تمہیں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت جی میرے تندرست، اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جو اولاد ماں باپ کا نماز جنازہ نہ پڑھے، باپ کے لیے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ سارے مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان مشرک ہیں، اللہ ہدایت دے عثمانی صاحب کو بھی اللہ، یہ تقی عثمانی نہیں ہے یاد رکھنا، یہ اور عثمانی صاحب ہے، مسعود خود بھی پٹڑی سے اتر گیا، دنیا کو بھی گمراہ کر رہا۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ حضرت جی عمرے میں طواف کے لیے اجتباء کیا تو طواف ہونے کے بعد صفا کے درمیان اجتباء کی ضرورت ہے۔ اجتباء صرف طواف میں سنت ہے، کندھا نکالنا۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ ان کی بیوی بھی فوت ہوئی ہے جنید مرحوم کی، اللہ مغفرت فرمائے۔ 4 ایکڑ زمین بزرگوں نے خریدی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ زمین سے چھوٹی سی مسجد تھی، تو شیعہ والوں کے، شیعہ کے 60 سال ہو گئے ہیں، مسجد ختم ہو گئی، اپنی زمین میں شامل کرنا چاہتے۔ مسجد کو تو آپ شامل نہیں کر سکتے، اگر وہاں مسجد کی نیت سے مسجد بنا دی جائے، اس کو پھر بغیر مسجد کے اور کسی کام میں نہیں لگا سکتے۔ اگر کپڑوں پر جانور کی کسی شکل بنی ہو، کپڑا پہننا ناجائز، کسی جاندار کی شکل ہونا جائز۔ میرے گھر پر رات چھت سے آوازیں آتی ہیں، گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو، کوئی آوازیں نہیں آئیں گی۔ 1-2 رات جاگو، کوئی شرارت کر رہا ہے، پکڑ کے پھینٹی لگاؤ، پھر آواز کبھی نہیں آئے گی۔ میرے گھر پہ آوازیں آتی ہیں، کون نہیں ہے پتہ نہیں، درخت ہے کاٹنا ہے، سورۃ البقرہ پڑھو، درخت ہے جو ہے کاٹو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر والد نے اپنی بیٹی کی جائیداد میں
سے حصہ نہیں دیا، اس کے بدلے میں پیسے دے، کوئی پیسے شیسے نہیں دے دیے، اس کو جائیداد کا حصہ دو یا اس جائیداد کی قیمت کرو اتنا پیسے دو۔ یہ کیا ہے؟ پیسے دے دیے۔ جائیداد ہو 2 کروڑ کی اور آپ نے اس کی شادی پہ خرچ کیا ہے 10 لاکھ، بس۔ میری بیوی کو تھائیرائڈ کا مسئلہ ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، بہرحال سب سے بڑا وظیفہ تو ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کے بعد زمزم کا پانی ہے، اور سورۃ یوسف پڑھ کے بھی وہ دعا کیا کریں اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ میری والدہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی زمزم سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ شفا ہے، بات ختم ہوگی۔ مولوی کے وظیفہ اثر کرے گا، نبی کا نہیں کرے گا۔ سورۃ فاتحہ شفا ہے، زمزم شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ میں بار بار عمرہ کرنا، جب عمرے پہ آؤ اگلے عمرے کی دعا کر کے جاؤ، انشاءاللہ نصیب کرے گا۔ سارا کام مولوی پر تو نہ چھوڑو نا کہ سارے کام مولوی کرتا رہے۔ داڑھی سنت کے مطابق ایک مشت، ائمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے۔ باہر سے احرام باندھ کے آیا، احرام گندے پانی کی وجہ سے خراب ہو گیا، دوسرا احرام بدل لے، کوئی بات نہیں، اسی کو دھو لو یا احرام بدل لو، اگر پلید ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی احرام بدلنے سے عمرہ احرام کے اندر بندھا ہوا تھا، بھاگ گیا ہے وہ۔ عجیب لوگوں کی عقل ہے، یعنی چادر نہ گرے، داڑھی گرتی ہے تو گر جائے۔ یہ کیا قوم ہے اور کیا عمرے کر رہی ہے؟ تازہ عمرہ کر کے اس طرح پھروا رہے ہو، فائدہ کیا آنے کا؟ وہاں صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، حضور کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، مختار کل بھی سمجھتے ہیں، اور داڑھی کلین شیو ہو کے حضور کے سامنے جاتے ہیں۔ ایسے عمرے سے بہتر ہے توبہ کرو بس۔ باپ کی وفات کے بعد ہماری علاقے میں رواج ہے کہ بہن اپنے حصے کی جائیداد اپنے بھائیوں کو دیتے، کوئی رواج شواج بالکل حرام ہے۔ بھائی لیں گے بہنوں کی جائیداد تو حرام کھائیں گے، ان کو جائیداد انتقال کا تو پھر وہ رواج کے مطابق تمہیں دیتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل شرعی حیثیت، حضور کا حکم ہے، شرعی حیثیت کا کیا مطلب؟ اگر ایک مرتبہ حلق ہو جائے، جتنے دفعہ عمرہ کرو، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھرواؤ۔ اللہ کو بال تو نہیں چاہیے۔ نماز میں جماعت کا صفوں کا اتصال ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو صف نظر آئے نماز ہو جاتی ہے۔ میری والد نے والدہ کی غیر موجودگی میں 3 طلاقیں دی۔ سردی کا موسم تھا، اللہ جانتا کسی نے سنا کہ نہیں سنا، اس نے تو طلاقیں دی نا، کوئی نہ بھی سنے، سننے کا کیا تعلق ہے طلاق سے؟ کوئی گیت گا رہا تھا کہ تیری ماں سنتی اس کو؟ عجیب بےہودگی والی بات ہے۔ طلاق دے دی، سنے نہ سنے، سننے کا کیا تعلق ہے طلاق سے؟ وہ تو نکاح میں ہوتا ہے کہ سنے بھی اور ایجاب قبول بھی کرے، طلاق میں تو کچھ نہیں۔ یہ تو ایسی گولی ہے جناب کے منہ سے نکل گئی ہو گئی۔ امام دونوں طرف سلام پھیر کے سجدہ صاحب پہ، تم بھی اسی طرح کرو چونکہ امام کے تابع ہو۔ انما الامام لیؤتم بہ، اسی لیے امام ہوتا ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں۔ عمرے کے دوران عورت کے چہرے کے پردے کا صحیح حکم یہی ہے کہ اگر آدمی اب آگے کپڑا لٹکا دے، جیسے عورتیں گھونگھٹ کرتی ہیں نا، منہ کو بھی نہ لگے لیکن پردہ بھی قائم رہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے صدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑے اپنے چہروں پہ لٹکا لیتی۔ عورت کو عمرہ کرنے کے لیے ہاتھوں اور ناخن اور ان پہ مہندی لگانی چاہیے۔ ویسے عورت کو ہمیشہ مہندی لگانی چاہیے، اور اس کے ہاتھ مہندی سے خالی نہ ہو۔ عمرے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سنی لڑکا اور شیعہ لڑکی کا نکاح بالکل نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ جانے وہ سیدہ عائشہ کا مخالف ہو، ابو بکر صدیق کو گالے ہو تو پھر کافر ہے، اور کافر سے نکاح کیسے ہوگا؟
اگر آدمی مقتدی ہے، حنفی ہے، اس کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ انبیاء سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ انشورنس خود نہ کرائیں، گورنمنٹ کا آرڈر ہے تو مجبوری ہے۔ عمرے کا احرام باندھا ہوا کرنے سے پہلے ضرورت پڑنے پر باتھ روم میں احرام کھول کے لٹکا دیا، کوئی بات نہیں، وہ احرام اسی کپڑے میں تو نہیں تھا نا کہ لٹکا رہا عمرہ بیچارہ، تم بیٹھے رہے عمرہ لٹکا رہا۔ کوئی شرم کرو، اللہ نے عقل بھی دیا ہے، یا ویسے مولوی مکی سے بدلہ لینا ہے کیا ہر مسئلہ لے کے بھیج دیں گے؟ ایک آدمی التباہ کر کے چند چکر لگاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کپڑا ڈھک لے نماز پڑھے۔ اگر استباہ سے نماز پڑھے گا نماز مکروہ ہو جائے۔ ایک عورت نے طواف اور صفا مروا کے 3 چکر چہرہ ڈھک کر کیے ہیں، بہرحال نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن ہو گیا، عمرہ ہو گیا۔ آئندہ احتیاط کرے کہ آگے کپڑا ڈالے لیکن نقاب نہ باندھے۔ حالت احرام میں ہم نے خوشبودار پھل کھا لیا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے خوشبو ڈالی، ہم نے تو نہیں ڈالی۔ میں نے احرام کی حالت میں غلطی سے صابن سے ہاتھ دھو، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ دوسری دفعہ صابن کو ہاتھ لگایا لیکن جلدی سے دھو ڈال، وہ بھی کچھ نہیں ہے، بہرحال 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میری بیوی نے عمرے کی نیت کرنے کے بعد بالوں کو برش لگایا، فوراً یاد آ گیا اور ہٹا دیا، کچھ نہیں۔ اگر کوئی ایک آدھا بال ٹوٹا خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ ایک عورت وطن جانا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ حالت میں ہیں، عورت اگر حیض میں طواف الوداع ہوتا ہے، عمرے میں ویسے بھی طواف الوداع نہیں ہے، نہ مرد پہ ہے نہ عورت پہ۔ طواف الوداع حج میں واجب ہوتا ہے، حج میں بھی اگر عورت کو حیض آ جائے طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے۔ ان پڑھ آدمی جو قرآن کی انگلی صدر پھیرتے رہے قرآن کی حروف پہ، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی تو ان پڑھ تھے، انہوں نے تو کبھی انگلی نہیں پھیری۔ میں 14 سال کا ہو گیا ہوں، امام بن سکتا ہوں اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں۔ بالغ کبھی 12 سال کا بھی ہو جاتا ہے، 14 کا بھی ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ بالغ کا معنی ہے کہ زیر ناف بال آ گئے، یا مونچھوں پہ بال آ گئے، یا احترام ہو گیا، پھر نماز پڑھا سکتے ہو۔ عصر کی اذان اور صبح کے طواف کے بعد نفل مغرب کے بعد پڑھیں، صبح والا جو ہے اشراق کے بعد پڑھیں۔ مدینے سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، قبرے پہ آ کر احرام باندھ کے مسجد عائشہ گئے، دم پڑ گئی۔ احرام آپ کو مدینے سے باندھنا تھا، مسجد عائشہ سے تو نہیں باندھنا تھا۔ ایک آدمی اپنی ملازمت یہاں رہتا ہے، جب مکہ شریف آئے تو آ کر اکثر دفعہ بغیر احرام کے آتے ہیں۔ کہاں رہتا ہے؟ مکے میں رہتا ہے۔ اچھا اپنے ملک جائے بغیر احرام کے آئے گا، دم پڑے گی، لازم احرام باندھ کے آئے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی نام ہے، اسرائیل بھی نام ہے۔ میں پتہ نہیں کہتا ہے جی، کام کرتا ہوں وہاں پر لوگ حرم کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کہاں کام، بائی 4 پتہ نہیں جبل عمر پر واقع ہے، تو اگر صفے نظر آئیں تو نماز ہو جائے گی، صفے نظر نہ آئیں تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نیچے اترا کرو یار، کیا لفٹ لگی ہوئی ہے، کون سا تم نے پیدل اترتا ہے؟ اگر ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، تھک گیا، بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں، بیٹھ جائے پھر اٹھے۔ عمرے کا احرام باندھا، سارے اعمال کے بعد حل کرانے سے قبل احرام کھول دیا، پھر حل کرایا کہ نہیں کرایا؟ کرایا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں، کھولے گا تو بال منڈوائے گا نا، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ پہلے کپڑے باندھے رکھے۔ ایک شخص عمرے کی رات سے احرام باندھ مسجد عائشہ کی آتے کا احرام کے کپڑے میں ایک پتہ نہیں کیا ہے چھوٹ گیا، ایک کپڑا باندھ کر دوسرا کپڑا آ کر ہوٹل سے لے لے، کوئی حل نہیں، پتہ نہیں کیا چھوٹ گیا کیا نہیں چھوٹا۔ جو لوگ اپنے عزیز فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہو، نابالغ لڑکا نماز کی امامت کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا ہے۔
ریاض میں رہنے والا شخص بغیر اس کے اجازت کے حج کیا تو حج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، باقی قانون جانے تم جانو۔ انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے۔ اگر طواف صفا کرنے کے بعد مرد اپنے عورت کے سر کے بال کاٹ، کوئی حرج نہیں، اپنے بھی کاٹ سکتا ہے، عورت اپنے بھی کاٹ سکتی ہے۔ ایک سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو گیا، حکومت نے 6 تنخواہیں دی اور 4 لاکھ چھوٹے بچوں میں، وہ ٹھیک ہے، وہ سب جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، وہ تو امداد دی نا انہوں نے۔ اگر امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر کے سجدہ کرے تو بھی اسی طرح کرو جیسے امام نے کیا ہے۔ نماز جنازہ میں ایک طرف بھی سلام جائز ہے، 2 طرف بھی جائز ہے۔ موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن موقدہ کا معنی ہے جو حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی، غیر موقدہ کا معنی ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ وتر واجب ہے کہ حضور نے سفر میں بھی کبھی وتر نہیں چھوڑے۔ یہ زکوٰۃ کی رقم جو مدرسوں میں ہیلا کرتے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ جس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہو، آدمی دوسروں کو صدقہ خیرات کھا سکتا ہے۔ جس کو صدقہ خیرات کیوں، وہ خود صدقہ خیرات لوگوں کو کھلائے کہ لوگوں کو کھانا شروع کر دے۔ حرم میں عورتیں چہرہ اور ہاتھ ظاہر کرتی ہیں، بہرحال بالکل گناہ ہے، فتنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اللہ عالم کتنے لوگوں کے ایمان خراب ہوں گے، کتنے لوگوں کے عمرے برباد ہوں گے۔ میرا پردیس میں 3 بیٹا ہیں، 2 بیٹوں کی بیویوں سے گھر کا خرچہ چلایا، ایک بیٹے کی پیسوں سے زمین خریدا، اور ایک جوان بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا مقصد کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ بہرحال اگر بیٹے کا پیسہ ہے تو جائیداد بیٹے کی ہے، تمہاری نہیں ہے، اس میں باقی بھائی وارث نہیں بن سکتے۔ ایک آدمی نے عمرہ پہ آیا، طواف کیا، سر منڈوا دیا، صفا مروہ، بعد میں دم پڑ گئی۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہاں الحمدللہ قاضی جو ہیں علماء ہیں، انصاف کرتے ہیں، باقی غلطی تو سب سے ہوتی ہے۔ جس طرح ہم حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اپنے ملک کی مسجد میں بھی سلام پڑھ سکتے ہیں، وہاں روضہ شریف ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں بھی روضہ شریف ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو پھر یہ شان سے روضہ شریف کی ہے۔ ہر مسجد کو حضور کا روضہ نہ بناؤ۔ کرسی پہ بیٹھ کے درس دیا کرو یار، کرسی بڑی بے وفا چیز ہوتی ہے، چھوڑو کرسی۔ نیچے ٹھیک ہے، غریب آدمی نیچے اچھا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مسجد بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو معلوم کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ شرک کے جراثیم اندر ہوں نا تو اللہ پھر جماعت میں نہیں کھڑا ہونے۔ پکا مشرک ہو تو اندر ہی نہیں آ سکتا نا، لیکن تھوڑے تھوڑے جراثیم ہیں، کچھ مر گئے کچھ زندہ ہیں، تو اس کو توحید کے ان کی بیٹھک دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اس کو توحید پڑھ کر سمجھا تو دیکھو، کل نماز پڑھے گا۔ کچھ لوگ ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، اللہ ہدایت دے بھائی، دعا کیا کرو، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی معلوم ہوگا کہ 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا اور وہ 3 آدمی ہوٹل میں بیٹھے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے؟ دعا کرو اللہ اس کو بد نصیب نہ بنائے اور اس کو نماز نصیب کرے۔ کیا گیا عمل ثواب کی نیت سے نہ ہو تو اور کیوں کرے گا؟ ثواب کی نیت سے نہ ہو تو پیسوں کے لیے کرے گا، پھر تو کوئی ثواب نہیں۔ ثواب کی نیت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی تو ثواب ملے گا نا۔ تو یار حج کی ادائیگی کی طرح ادائیگی کیا صغیرہ گناہ؟ بالکل انشاءاللہ عمرے سے صرف صغیرہ نہیں کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آخر عمرے پہ آئے توبہ نہیں کرے گا؟ کوئی غیر محرم مرحومہ کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے؟ اگر تکبیر پڑھ کر بندوق سے شکار کرے وہ خالص حرام ہے،
صرف تیر سے شکار کرے وہ حلال ہے۔ بندوق جو ہے دھکا مارتی ہے، تیر اندر جاتا ہے۔ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا، بہرحال سنت یہ ہے کہ اس کے باپ کا نام لگاؤ۔ شوہر کا نام لگانا سنت اسلام کے خلاف ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ انگریز کی سازش ہے، ہم بھی اس کا شکار ہو گئے کہ شوہر کا نام لکھو، شوہر کا نام لکھو۔ ہاں یوں کر سکتے ہو کہ پہلے باپ کا نام لکھو، پھر آگے لکھو کہ فلاں کی بیوی، بنت فلان زوجہ فلان۔ ہم اپنے زندہ کے لیے نہیں، فوت ہو گئے ان کے لیے بڑا کر سکتے ہیں۔ عمرہ مکمل